بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرمی سامعین، وعدے کے مطابق ہم آپ سے گفتگو کریں گے سفیانی کے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجنے کے سلسلے میں۔ سامعین، حاصل یہ ہے کہ اس ظالم و جابر شخص سفیانی کو جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی اطلاع ہوگی تو وہ فوری طور پر اپنا ایک لشکر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجے گا۔ وہ لشکر مکہ مکرمہ کے قصد سے چلے گا اور مقام بیضا تک پہنچ کر پڑاؤ ڈالے گا۔ اچانک لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھس پڑے گا۔ آگے والے پیچھے والوں کو اس واقعے کی خبر کریں گے کہ کہیں وہ بھی اس مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن کسی بھی حفاظتی تدبیر سے پہلے ان دونوں کو یعنی آگے اور پیچھے والوں کو دھسا دیا جائے گا۔ صرف ایک آدمی بڑی مشکل سے بچ سکے گا جو دوسروں کو اس حادثے کی اطلاع دے گا۔ اس بڑے لشکر کا زمین میں دھسا دیا جانا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لیے نصرت الہی اور آپ کی ایک عجیب کرامت ہوگی جس سے دور دور تک آپ کا شہرہ ہوگا۔ یہ مقام بیضا ذوالحلیفہ کے سامنے مکہ کی سمت میں ایک چٹیل میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے چند لوگ قریش کے ایک شخص کے ساتھ جنگ کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے رکھی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ لشکر مقام بیضا پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے پر تو قصوروار اور بے قصور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان دھسنے والوں میں اپنی مرضی اور خوشی سے شرکت کرنے والے اور یہ جبر و اکراہ شرکت کرنے والے اور راہ گزر مسافر ہر قسم کے لوگ ہوں گے، سب یک بارگی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق قیامت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ فائدہ: جب سفیانی کو لشکر کے دھسا دیے جانے کی اطلاع ملے گی تو وہ خود لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے گا اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے گا۔ مسلمان اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی امارت میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے بہت ہی کمزور ہوں گے، گویا کہ بدر جیسا منظر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور سفیانی کے لشکر کو بھاری شکست ہوگی اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر غالب آ جائے گا۔ اس سلسلے میں ابو داؤد شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت اس طرح، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت اختلاف ہوگا۔ جب اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے تب اہل مکہ ان کے پاس آئیں گے اور انہیں زبردستی نکالیں گے۔ پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ اس لشکر کو مقام بیضا میں دھسا دیا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ جب لوگ اس خرق عادت واقعے کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے نیکوکار لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کر بیعت کریں گی۔ پھر قریش کے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگا۔ وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے لشکر کشی کرے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے لشکر پر غالب آ جائے گا۔ یہی قبیلہ بنو کلب کا لشکر ہے۔ جو شخص قبیلہ بنو کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوا وہ خسارے میں ہے۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام نافذ فرمائیں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو زمین پر استقرار نصیب ہوگا اور وہ 7 سال تک رہیں گے۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سفیانی اور اس کے ہم نوا قبیلہ بنو کلب کی شکست کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حاصل شدہ غنیمت کو تقسیم فرماویں گے۔ تقسیم غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور مال لینے والوں کو لپ بھر بھر کر جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکیں گے عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں اس معرکے میں حاصل شدہ مال غنیمت کی بھی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ کلب کی غنیمت میں شریک ہوئے، چاہے ایک عقال کے برابر ہی اسے ملا ہو، وہ سب سعادت مند سمجھے جائیں گے
اور جو اس غنیمت میں شریک نہیں ہوا ان کو محروم مانا جائے گا۔ گویا سفیانی کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی اہل حق کو حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے۔ مال غنیمت کے علاوہ کلب کی عورتوں کو باندیاں بنایا جائے گا۔ باندیوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ دمشق کی شاہراہ پر فروخت ہوں گی۔ ان میں سے ایک عورت یعنی باندی صرف پنڈلی میں ذرا سے نقص کی وجہ سے واپس کی جائے گی۔ مکرمی سامعین، اس سے آگے ہے ملک شام کی فتح۔ نمبر 2، میں نے تذکرہ کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طرح کا قتال ہوگا۔ ان میں سے نمبر 2 پر ہے دفاعی قتال۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے بعد سفیانی لشکر کے دھسا دیے جانے سے آپ کی شہرت اور مقبولیت عام ہو جائے گی۔ اہل حق مختلف علاقوں سے جوق در جوق جمع ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ روضہ اقدس پر حاضری کے بعد آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ ملک شام میں اس وقت رومیوں کا تسلط ہوگا۔ رومیوں سے مراد سارے یورپ کی عیسائی آبادی یا حکومتیں ہیں۔ چونکہ سارے عیسائی ممالک خواہی نہ خواہی رومی کلیسا کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، لہٰذا حدیث میں مذکور لفظ الروم سے مراد یورپی عیسائی ہیں۔ نیز یہ بھی ہے کہ یورپ کی یہ سیاسی تقسیم ابھی قریب زمانے میں ہی واقع ہوئی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ چند دہائیوں کے بعد قدیم روم اپنی پہلی شکل میں لوٹ آئے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، اور اگلی گفتگو ہوگی کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی امارت میں ہونے والی جنگ کے بارے میں ایک مفصل حدیث ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔